عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو عیش کرو بس. تو یاد رکھیں یہ بھی ایسے عقیدے رکھنے والا بھی کافر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بات قرآن سے ثابت ہو یا حضور کی حدیث مبارک، حدیث متواتر قطعی دلالت قطعی ثبوت سے ثابت ہو، اس کا انکار کفر ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں جب فرما دیا کہ اعدت للمتقین، میں نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور اسی طرح جہنم کے بارے میں اعدت للکافرین، وہ جہنم جو ہے ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ نہیں کہ پیدا کریں گے بلکہ اللہ اس کو پیدا فرما چکے ہیں. سب سے بڑی دلیل تو اللہ کا قرآن ہے. اور دوسری بڑی دلیل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج میں جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی تو اس سیر میں یہ بھی شامل تھا کہ میں نے جنت کی سیر بھی کی اور جنت میں داخل بھی ہوا، اور میں نے جنت میں بلال کے چلنے کے پاؤں کی آواز بھی سنی، اور میں نے جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا دیکھا. ایسا خوبصورت محل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے بھی چونکہ خوشی کا موقع تھا اس انداز میں بات کی کہ رجل من قریش، ایک قریش کا بندہ ہے جس کے لیے یہ گھر ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل انا رجل من قریش، میں بھی تو قریش سے ہوں، کیا یہ میرے لیے ہے؟ تو جبریل علیہ السلام ہنس پڑے اور عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ، یہ آپ کا مقام نہیں بلکہ آپ کے غلام کا، آپ کے خلیفہ ثانی کا، حضرت امیر المومنین عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا گھر اور آپ کا مقام تو اللہ سو اللہ، وہاں یہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور حتیٰ کہ اتنی تفصیل حضور نے بیان فرمائی فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فِي بَيْتِ عُمَرَ، میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عمر کے اس محل میں جو جنت میں ہے داخل ہوں. فَرَأَيْتُ امْرَأَةً يَتَوَضَّأُ عَلَىٰ دَرَجِهَا، میں نے دیکھا کہ اس محل کی جو سیڑھیاں اتر رہی ہیں اور نیچے دریا بہ رہا ہے، اس سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت وضو کر رہی ہے. فَذَكَّرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی وہ تو حور ہے، حضرت بھی عمر کی بیوی ہے اور میں کیسے چلا جاؤں اس کے گھر. جب حضور نے حضرت عمر کو یہ سنایا نا تو حضرت رو پڑے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک غار، کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ آپ کی وجہ سے ایمان ملا، آپ کی وجہ سے جنت ملی، آپ کی وجہ سے فاروق بنا، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ. اگر آپ میرے گھر میں چلے جاتے میرا کتنا اعزاز ہوتا کہ جنت والے گھر میں بھی پہلا قدم حضور محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے. حضور عمر ٹھیک ہے لیکن بس مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں تو اب دیکھیں کہ جنت حضور دیکھ چکے. اب اس گواہی کا بھی کوئی منکر ہو تو اس کا معنی ہے وہ حضور کا بھی منکر ہے، بات ختم ہو گئی، پھر اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا امت کو سبق پڑھانے کے لیے حضور جب صبح کو بیدار ہوتے آپ کی آنکھیں مبارک کھلتی، آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ ساری آیت پڑھنے کے بعد کہتے کیا اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. آپ یہ کہتے کہ یا اللہ تیری ذات بھی حق ہے، انت اللہ تیری ذات جو ہے وہ حق ہے اور تیرا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اس میں کبھی خلاف نہیں ہوگا. ایمان والوں کو جنت ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے. وعدک حق ولقاؤک حق، قیامت میں آپ سے ملنا بھی حق ہے اور آپ کی زیارت بھی حق ہے. اس کے ساتھ فرماتے والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے
اور جہنم بھی حق ہے، اللہ کے انبیاء بھی حق ہیں، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی حق ہے. یہ حضور روزانہ دعا فرماتے تھے. تو اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ جنت نہیں ہے اور جہنم نہیں ہے تو پھر صاف بات ہے کہ وہ کافر ہے. اور یہ بات بھی دماغوں میں رکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، یاد رکھیں، اور جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو سمندر ہے نا اس کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے. اسی لیے اب آپ خود اندازہ کریں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا میں 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے اور 1 حصے پہ ہم بستے ہیں. 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ ہے جس پہ ساری اللہ کی مخلوق آباد ہے. تو اب جنت آسمانوں میں ہے اور پھر کئی اللہ کی جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں. جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، اسی طرح جنت الفردوس ہے. حضور پاک نے اپنی امت کو دعا سکھلائی، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی. جب اللہ سے جنت مانگو تو یہ جنت مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں فردوس اعلیٰ نصیب فرما. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور دوسرا فرمایا کہ وہ جنت الفردوس جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان جو ہے یہ اس کی زمین ہے. وَسَقَفُهَا الْعَرْشُ، اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. کتنی شان والی وہ جنت ہے. تو اس لیے یہ سارے اپنے عقیدوں کو صحیح فرما لیں. اور اسی طرح جب یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا اللہ کی توحید پر بھی، تو اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں. بات یاد ہے، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. مثلا اللہ ایک ہے تو رزاق بھی وہ ایک ہے، اب 2 رزاق نہیں بن سکتے. خالق بھی وہ ایک ہے، مالک بھی وہ ایک ہے، محیی اور ممید بھی وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک. اسی طرح عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی. اچھا، جب خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اس کی ذات ہے، تو اب مانگنا جو ہے وہ بھی صرف اللہ سے جائز ہے کہ ندا ہے، پکار ہے، سولنا ہے، منت ہے، منت صرف اللہ کے نام پر. اگر اس کے ساتھ کسی غیر کو ملائیں گے تو شرک ہو جائے. مثلا یا اللہ، اسی طرح کوئی کہے یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا علی مرتضی، یا علی مشکل کشا، یا حسین، یا معین الدین اجمیری، یا عبد القادر جیلانی. اگر عقیدہ ہے کہ وہ میری فریاد سن رہے ہیں تو کافر ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تب بھی گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے کہ غیر اللہ کو پکار رہا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، کسی بھی حال میں ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہی سبق تھا، یہی ہماری آیات سبق میں تھی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی حافظان فرما دیں وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کی ہیں تاکہ مجرموں کا رستہ جو ہے وہ بھی کھل جائے، واضح ہو جائے. اور یہ بھی ان کو بتلا دیں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد رکھو یہاں لفظ اعبدو آگے ہے تدعون، کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں. اور عبادت کیا ہے؟ تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکاروں. تو یہ غیر کا پکارنا جو ہے عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے اور کسی غیر کے لیے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میں وقت عبادت آ کیا کہ میں غیر کو پکارنا جو ہے وہ عبادت ہے.
تو تم غیر کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں، صرف مجھے پکارو اور میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تبع آباءکم و حضور، یہ بھی اعلان فرما دے کہ میں ہرگز تمہاری پیروی تمہاری خواہشات پہ نہیں چلوں گا کہ جو تم چاہو میں اسی طرح کہتا جاؤں۔ اور اگر میں ایسا کروں کہ تمہاری اتباع پہ وما انا من المہتدین، پھر تو گویا کہ میں بھی راستے سے ہٹ گیا اور میں نہ رہا ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میں اللہ کی طرف سے ایک روشن شریعت پہ ہوں، ایسے نہیں کہ بس جو خیال آیا کہہ دیا نا، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ما تستعجلون ما انی ما تستعجلون